ہمسایوں کو ساتھ ملا کر اپنی اپنی سرزمین اور عالمی سفارتی معاذ پر جنگ لڑیں گے۔ سندھو دیش ایک عظیم ملک ہے۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب رگوید کے زمانے 1500 قبل مسیح میں سندھوں کو سندھو ہی کہا جاتا تھا۔ تاریخی اعتبار سے سندھو دریا پورے خطے کا ان داتا ہے۔ ایک سندھو دریا کے کئی نام ہے۔ فارس کا ہتیا سندھو، سنسکرت کا سندھو، سندھی کا میران، اردو کا سندھ، پشتو کا آبا سندھ جو دریاؤں کا باپ، یونانیوں کا انڈس، ترکی کا نائل۔ سندھ پر کئی حملہ آور آئے۔ آج سندھو دریا کے واسی بلوچوں کی طرح اپنی تاریخ کی وحشتناک دور سے گزر رہے ہیں، کیونکہ یہ حملہ آور سابق حملہ آوروں سے زیادہ چالاک، زیادہ بے رحم اور قومی و انسانی اقدار سے محروم ہے۔ سابق حملہ آور لوٹ مار کر کے چلے جاتے یا ان کے دور میں ذرائع اتنے جدید اور طاقتور نہ تھے کہ وہ سماج کی رسم و رواج اور قومی تشخص کو یکدر بدل دیتے، لیکن پاکستان کچھ ان سے مختلف ہے۔ یہ نہ صرف وسائل کی لوٹ مار کرتا ہے بلکہ زمین، ساحل اور سمندر کے ساتھ تہذیب، ثقافت، مذاہب، روایات اور اقدار پر بھی حملہ آور ہے۔ اس کے پاس جدید ذرائع ہے، میڈیا ہے، تعلیمی نظام ہے، اپنا تشکیل کردہ یا متعارف کردہ مذہب بھی ہے، اور اسے پھیلانے کے لیے لاکھوں افرادی قوت کا بندوبست بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی قبضہ ماضی کے کسی بھی قبضہ گیر کے مقابلے میں زیادہ نقصان دہ ہے۔ یہ ہم سے ہماری قومی اقدار، ہماری قومی تشخص، ہماری قومی زبان اور ہم سے ہماری قومی نفسیات چھین رہی ہے۔ ہمیں سندھی اور بلوچ بننے کے بجائے قومی شعور اور فکر سے بیگانہ کر رہا ہے۔ ہمیں اپنے فطری رگ اور ریشوں سے دور کر رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب تک قوموں سے ان کی اقدار نہیں چھین لیے جائیں گے تب تک ان پر راج کرنا مشکل ہوگا۔ بلوچستان اور سندھ استحصال کا سامنا کر رہے ہیں۔ پاکستان ہماری قدرتی گیس اور دیگر وسائل سے چل رہا ہے، لیکن سوئی جہاں سے گیس نکلتا ہے وہاں کے باسی آج بھی لکڑیاں جلا رہے ہیں۔ سندھ کا بھی یہی حال ہے۔ مثال کے طور پر کسی ملک کا جہاں دارالحکومت بنتا ہے تو اس شہر کی قسمت بدل جاتی ہے، لیکن سندھ کے ساتھ کیا ہوا وہ سب ہمارے سامنے ہے۔ دارالحکومت بنانے کے فیصلے کی شروع دن سے سندھ پر ڈاکہ ڈالا گیا اور 19 جولائی 1948 کو گورنر جنرل کے حکم پر کراچی اور اس کے ملکہ علاقوں پر مشتمل 812 مربع میل مرکزی حکومت کے حوالے کر دیا گیا۔ سندھی لیڈروں نے نامنیات بانی پاکستان محمد علی جناح سے ملاقات کر کے اس کی زبردست مخالفت کی، لیکن آج کی طرح اس وقت بھی یہی رویہ تھا اور کہا گیا کہ اس سے سندھیوں کو فائدہ ہوگا۔ جب مہاجرین نے جنگ غفیر نے تقسیم کے بعد واگا بارڈر سے پاکستان کا رخ کیا تو اہل پنجاب اور طاقت کے اصل مراکز نے سندھ کا راستہ دکھایا۔ اس سے سندھیوں کی ڈیموگرافی شدید متاثر ہوئی اور جعلی دعووں اور جعلی کاغذات کے ذریعے مہاجرین کو زمینوں سے نوازا گیا۔ اس کے بعد افغان جنگ سے لاکھوں مہاجرین کراچی میں آ بسے۔ جب پاکستانی فوج نے پشتون وطن شمالی وزیرستان اور سوات پر حملہ کیا تو لاکھوں لوگوں نے کراچی کا رخ کیا۔ وہ کسی بندوبست کے بغیر پورے شہر میں پھیل گئے اور شہر کی ڈیموگرافی مزید پیچیدہ ہو گئی۔ کراچی اس وقت ایک بلوچ اور سندھی شہر تھا، لیکن آج یہ دونوں قوم حاشیے پر چلے گئے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ 60 کے عشرے سے جتنے بیراج بننے شروع ہوئے تو سندھ کی زمینوں کا بڑا حصہ فوجی جرنیلوں اور دیگر افسران کو الاٹ ہونے کا عمل شروع ہوا، جو آج بھی جاری ہے۔ سندھ میں ایک کہاوت مشہور ہے کہ خدا کرے کسی کو کوئی خطاب نہ ملے یا کوئی کھلاڑی اچھا کھیل نہ کھیلے، کیونکہ اس کا معاوضہ سندھ کی زمین کی شکل میں ادا کیا جائے گا۔ آج ملٹی نیشنل کمپنیاں سندھ اور بلوچستان کی سرزمین پر عمل آور ہے۔ اصل میں پاکستان بھی خود ایک کمپنی ہے جس کا کام قوموں کی استحصال اور لوٹ مار ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ اس کمپنی کی ایک ریاستی فوج کا نام دیا گیا ہے۔ دنیا کا کون سی فوج کاروبار چلا رہی، مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستانی فوج اعلانیہ طور پر ملٹی بلین ڈالر کے پروجیکٹ کے مالک ہے۔ اس کے علاوہ تمام سرکاری منصوبے فوج کی مرضی و منشا سے چلتے ہیں۔ چین پاکستان اکنامک کوریڈور سی پیک نے بلوچستان میں ناکامی کے بعد اب سندھ کا رخ کیا اور مرکزی دفتر گوادر سے منتقل کر کے کراچی منتقل کیا گیا، لیکن مجھے امید ہے کہ سندھی مزاحمت انہیں وہاں بھی پلنے کا موقع نہیں دے گا۔ فیڈریشن تمام یونٹوں کے باہمی اتفاق اور برابری سے چلتے ہیں اور حق کی خود اختیاری کے تحت شامل اور الگ ہوتے ہیں، لیکن پاکستان صحیح معنوں میں نہ تو کوئی فیڈریشن ہے اور نہ ہی جمہوری وفاق، بلکہ بالادست پنجابی ریاست ہے جس نے مختلف قوموں کو محکوم بنا کر اپنا دائمی غلام بنا رکھا ہے۔ یہ اتنی جابر ریاست ہے کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار
کسی اکثریت نے اقلیت سے جان چھڑایا. جی ہاں، بنگالی قوم نے اکثریت میں ہونے کے باوجود اپنی جان چھڑانے میں عافیت جانی، کیونکہ انہیں اپنی زبان، ثقافت اور دھرتی عزیز تھی. پنجابی قوم بھی آبرومند طریقے سے انہیں ساتھ چلا کر چلنے کے لیے تیار نہیں تھا. پہلی بات تو ہے کہ پاکستان کوئی جمہوری ملک نہیں، بلکہ وہاں انتخابات کے نام پر فوج ایک ڈونگ رچاتا ہے. یہ ایک ایسی جمہوریت ہے کہ جب مشرقی پاکستان اکثریت میں تھا تو انہوں نے پریٹی کے نام پر ایک قانون بنا کر دونوں یونٹوں کی تعداد کو برابر کر دیا تاکہ بنگالی حکمرانی نہ کر سکے. جب بنگلہ دیش الگ ہوا تو اب اکثریت کا راگ الاپ رہے. نامنیات جمہوریت بھی انہیں راس نہیں آتی ہے. اسی نامنیات جمہوریت کے نام پر محکوم قوموں کے ایک ہاتھ نمائندے اسمبلی پہنچ جاتے تو ان کا بندوبست فوج نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ کون اسمبلی میں جائے گا اور کون نہیں. اس فضول مشق کو دیکھ کر کہ بلوچ نیشنل موومنٹ BNM نے پاکستانی پارلیمانی سیاست سے اپنے راستے ہمیشہ کے لیے الگ کر دیے. جہاں تک سندھ کی حق کی خودارادیت کا تعلق ہے تو بلوچ نیشنل موومنٹ BNM اس کا بھرپور حمایت کا اعلان کرتا ہے. اس خطے سے انگریزی انقلاب کے بعد صرف ایک ہی سیکورٹی رسک ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان ہے. پاکستان نے اپنی قیام کے 7 مہینے بعد آزاد بلوچستان پر قبضہ کر کے اپنی توسیع پسندی کا آغاز کر دیا. تمام ہمسائے ممالک کے ساتھ رساکشی اور عالمی طاقتوں کو اس خطے میں کھینچ لانے اور ان کا کرایہ دار بننے کے لیے اس ریاست نے کبھی کوئی موقع ضائع نہیں کیا. 40 سالوں تک افغانستان آتش وہان کا ڈیر بنتا چلا گیا. سندھ، بلوچستان اور پختونخوا کی سرزمین تختہ مشق بن چکی ہے. آج ہمارے وطن ہمارے لیے دوزخ بن چکے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اپنی لڑائیاں خود لڑنی ہے، لیکن اگر ہم ایک دوسرے کے دست و بازو بنے تو ہمارا کام قدر آسان ہوگا. ہماری سرزمینوں پر پاکستان نے جبری قبضہ کیا ہے. اس قبضہ کو برقرار رکھنے کے لیے ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کی جا رہی ہے. ان میں جبری گمشدگیاں سر فہرست ہے، کیونکہ اس وقت ہزاروں افراد اس جبری گمشدگی کا شکار ہو چکی ہے. یہ جبری گمشدگیاں کسی بھی عنوان پر قابل قبول نہیں، لیکن اس کے باوجود ایک کربناک المیہ ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکا ہے. ہماری مائیں اور بہنیں سڑکوں، چوکوں، چوراہوں اور پریس کلبوں میں فریادی ہے، لیکن کوئی سنوائی نہیں. ہمیں عالمی سطح پر مؤثر طریقے سے آواز اٹھانا ہوگا، کیونکہ بلوچ اور سندھی کے معاملے میں عالمی ضمیر اب تک نہیں جاگی ہے. اسے جگانے کے لیے ہمیں مزید محنت اور جدید طریقہ کار کو استعمال میں لانا ہوگا. فورسٹڈ کنفیوژنز ایک اور مولک عملہ ہے. مذہبی رواداری سندھ کی پہچان ہے. یہاں ہمیں کبھی بھی مذہبی تفریق اور مذہب کے نام پر قتل و غارت گری نظر نہیں آتی. لیکن جب پاکستان بنایا گیا اور بدقسمتی سے سندھ کے اس وقت کی لیڈرشپ مذہب کے نام پر اس ملک کی قیام کے عمل میں شامل رہا. شاید یہی امید تھی کہ اسلام کے نام پر بنی ملک میں تمام قوم عزت اور آبرو سے رہ سکیں گے، لیکن یہ تمام خواب و خیال ہوئے جب اس ریاست نے اپنی اصل شکل دکھانا شروع کر دیا. اس ریاست کی مجبوری ہے کہ اس کی اپنی قومی تاریخ اور تہذیب و ثقافت نہیں، لہذا اسے قوموں کی تہذیب اور ثقافت اور تاریخ سے خائف ہے. تاریخ کسی بھی قوم کو مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے، لہذا اس ریاست نے اپنی تشریح پر مبنی اسلام متعارف کرنا شروع کر دیا. جب مغربی طاقتوں کو افغانستان میں مداخلت کے لیے پاکستان کی خدمات درکار ہوئے تو انہوں نے کھل کر پاکستان کی مدد کی. ڈالر اور پیٹرو ڈالر بارش بن کر پاکستان پر برسے. جب ضیاء الحق نے پاکستانی اسلام کو محکوم قوموں کی سماجی بند کو تباہ کرنے کی حکمت عملی پر استعمال میں لایا تاکہ محکوم قوم اپنی تہذیب، ثقافت، تاریخ سے بے گانہ نہ ہو جائے اور ایک نقلی، سطحی اور جنونیت پر مبنی نفسیات کے زیر اثر آئے. اس کا فائدہ ریاست کو یہ ہوتا ہے کہ سندھی نہ رہے، بلوچ نہ رہے اور حقیقت میں پشتون نہ رہے، اور مذہب کے نام پر ایک ایسی جنونی سماج تیار کیا جو تخلیقی سوچ، قومی فکر اور قومی سماجی تضادات کی تجزیہ کے قابل نہ رہے اور عملی طور پر محض ایک فرد رہے جس کا سماج کو کوئی عملی فائدہ نہ ہو، قوم اور قوم پرستانہ سیاست سے نفرت ہو. سندھ میں ہندوؤں کی جبری مذہب کی تبدیلی مسلمانوں کو بلا کیا فائدہ ہوگا؟ مسلمان تو ویسی اکثرت میں ہے. حقیقت میں ہندوؤں کی تحفظ کو ضرورت ہے کیونکہ سندھ میں ان کی بقا خطرے میں ہے. اس میں ریاست کو اس سے زیادہ بہت سے فوائد حاصل ہو رہے ہیں کیونکہ ریاست کی کامیابی کہ ہزاروں سالوں سے ایک ہی سرزمین پر آباد مذاہب و مسالک آپس میں نفرت کی آگ میں جھلس رہے ہیں. جہاں کوئی کمزور حلقہ مل جاتا ہے تو عددی اکثریت والے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں. وہ احساس نہیں کرتے کہ وہ بھی اسی قوم کا حصہ ہے. حالانکہ اسلام سے قبل بھی یہی لوگ تھے. اسلام کی آمد کے بعد بھی یہ لوگ اپنے عقیدے پر قائم رہے. ان کے حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری قومی ذمہ داری ہے. یہ نفسیات
قومی سوچ کی بےخونی کے لیے عمل میں لائی جا رہی ہے. یہ سندھ کی مضبوط مذہبی رواداری پر مبنی اقدار کا فتح ہے کہ اس دیش میں ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد آباد اور اس خطے کی ڈائیورسٹی کے لیے ہی نہایت اہم ہے. جب کسی معاشرے میں ڈائیورسٹی ختم ہو جائے تو معاشرہ افواج اور جمود کا شکار ہونے کے علاوہ مثبت مسابقتی مقابلے میں رہ جاتا ہے. پاکستان ایک ریاست نہیں بلکہ آپریسڈ قوموں پر مشتمل ایک قومی قید خانہ ہے اور تمام آپریسڈ قوم اس قید خانے سے آزادی چاہتے ہیں. لیکن مجھے کہنے کا حق دیجیے کہ واضح لائے عمل کی کمی ہے. جب تک محکوم اقوام واضح لائے عمل طے نہیں کریں گے تب تک نہ صرف اپنی اقوام کی بہتر رہنمائی نہیں کر پائیں گے بلکہ عالمی سطح پر واضح ایجنڈے کے بغیر ان کی کاوشیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ نتیجہ خیز ثابت ہو سکتے ہیں. جس طرح بلوچ اور سندھی آزادی کی واضح ایجنڈے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ دیگر مظلوم اقوام بھی اپنی قومی تقدیر کا مقدمہ اپنے ہاتھ و تعمیر کا فیصلہ کرے. اس کام میں ہم جتنی دیر کریں گے دشمن اس سے کئی زیادہ تیزی سے ہماری زمین روایات اور وسائل پر حملہ آور ہوگا. دشمن جان چکا ہے کہ اس کی ریاست محض طاقت کے زور پر چل رہی ہے. ایک ایسی طاقت جو صرف عالمی طاقتوں کی امداد کے سہارے چل رہا ہے. بین الاقوامی طاقتوں کے مفادات کبھی بھی یکساں نہیں رہتے ہیں. ان میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. جب کوئی قوم پہلے سے واضح ایجنڈا کے ساتھ تیار ہوگا تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قوم بین الاقوامی سطح پر پیش آنے والے اتار چڑھاؤ سے ضرور فائدہ اٹھانے کے قابل ہوگا. بصورت دیگر حالات میں وہ شرابہ تبدیلیاں ہمارے غلامی اور محکومیوں میں مزید اضافہ کرے گا. مہربانی. تھینک یو.